السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، آپ کے فرمان کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ لوگ غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے اچھی طرح سمجھے، پھر یاد کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ حدیث مبارکہ بیان کرنے اور قرآن کی تفسیر کرنے میں بے حد احتیاط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے کوئی بات اس وقت تک نہ بیان کرو جب تک کہ تم اچھی طرح جان نہ لو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے قرآن میں اپنی عقل و رائے سے کچھ کہا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کا مزہ چکھا اس نے جو راضی ہو گیا اللہ کی حکمرانی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری پر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ حضور نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالی اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں 100 بار کہا سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ علم چھپانے پر وارد سخت وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، جس شخص سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور جاننے کے باوجود اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جس سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپا لیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ سچی توبہ سے گناہوں کی بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو
اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی فرار کیوں نہ ہوا ہو۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ ایک بار پھر سن لیجیے آپ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا ہے، بہت باحیا اور کریم ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ برائی چھوڑنے کا بہتر بدلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین مانو کہ اللہ تعالی سے ڈر، یقین مانو کہ اللہ تعالی کے ڈر سے تو جو کوئی عمل ترک کرے گا تو اللہ تعالی تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ ایک بار پھر سن لیجیے آپ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین مانو کہ اللہ تعالی کے ڈر سے تو جو کوئی عمل ترک کرے گا، تو جو کوئی عمل چھوڑ دے گا، اللہ تعالی تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حقوق ہیں، 4 حق ہیں، 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب اسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرے مسلمان کو الحمدللہ کہنا چاہیے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور اس کے جواب میں دوسرا مسلمان یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 2، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 3، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 4، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، تو اس کے پاس جائے اور اس کا حال چال لے۔ سلام کو عام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے اور ایماندار نہ بنو گے، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے، اور میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں جب تم اس کو کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ سلام کو آپس میں عام کرو، سلام کو آپس میں عام کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا اجر، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مصیبت پیش آئی ہو پھر وہ اسے یاد کر کے نئے سرے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ پرانا ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا اس دن لکھا تھا
جس دن اس کو یہ مصیبت پیش آئی تھی، یعنی جب آپ کو کوئی مصیبت پیش آ جائے یا کوئی ایسی بات یاد آ جائے کہ کوئی ایسا لمحہ یاد آ جائے کہ جس لمحے میں آپ کو مصیبت آئی تھی، تو اگر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچو تم دوزخ سے اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہو، اور یہ بھی نہ پائے تو اچھی سے کوئی بات کہہ کر صحیح۔ بچو تم دوزخ سے اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہو، اور یہ بھی نہ پائے تو اچھی سی کوئی بات کہہ کر صحیح۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ تم معروف یعنی بھلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ بدترین آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ لوگوں پر مہربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ الاسماء الحسنى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جو انہیں یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دینی امور میں معاون بیوی، دینی امور میں دینی معاملات میں معاون بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔